بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کا لاکھ 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 احسان ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے رہے ہیں ہم کچھ اضافی اچھے کام کر سکیں جو کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب بن سکیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے جس ترتیب سے لوگ سن رہے ہیں، بہت دعائیں مل رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ ساری دعائیں صرف ہمیں نہیں مل رہی، ہر اس شخص کو مل رہی ہیں جنہوں نے ہمارے رمضان سیریز کو ارینج کروایا، ہر اس شخص کو مل رہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ علم حاصل کرنے میں مدد دی، ہر اس شخص کو مل رہی ہیں جس نے ہماری تربیت میں حصہ ڈالا۔ یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جب بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ایسی تربیت دی، اور بالکل میں سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے دعا کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے بہت احتیاط والی زندگی گزاری الحمدللہ، یعنی کہ ایک ایک دانہ جو ہمیں کھلایا، حلال کا کھلایا۔ اس کے علاوہ ایسا ہے کہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا، دور دور سے لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ نے ختم قرآن کیا آپ کی امی کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں کیا؟ تو بتاتے تھے یہ نیکیاں تھیں ان کی، یہ نیکیاں تھیں ان کی۔ یہی ہے، والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو بہت سارے لوگوں نے، چونکہ ان کے مریدین پورے دنیا میں ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اصل والد کا انتقال ہو گیا۔ تو یقیناً جب لوگوں کے ساتھ وہ اتنے اچھے تھے تو ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی تھے، اور ایسا ہی کیا انہوں نے، جس کا ثبوت یہی ہے کہ آج آپ کو ہماری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ بلکہ اگر کبھی میں واٹس ایپ کے میسیجز شیئر کروں آپ کے ساتھ تو سب جو ایک کنکلوژن کے ساتھ جو سینٹنس لکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی پسند کی کہ ہمارے لیکچر جو ہیں وہ ان تک پہنچے کسی بھی طریقے سے۔ بہت کرم ہے مالک کا، جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے اس چیز کا، اس لیے کہ بعد لوگوں کے پاس علم بھی ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوگا، وسائل بھی ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کے رسپانس ملتے ہیں۔ بس ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک ایک سانس پہ شکر بنتا ہے اللہ کا، اور جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو بہت تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، پڑھ لیا، ریسرچ کر لی، دے دیا، اور باقی اپنے دنیاوی معاملات بھی کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف، ہیبٹ آف ریپیٹیشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نے بہترین کلام قرآن مجید نازل کیا، ایسی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تعلیم دو اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، جب تجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب تجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، جس نے مدینہ کو یثرب کے نام سے پکارا وہ اللہ عز و جل سے معافی مانگے، وہ تابہ ہے، وہ تابہ ہے۔ اب اس میں بھی جو ہمارا پچھلا لیکچر گزرا ہے اسی ترتیب کا یہ لیکچر مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ آپ کو سکھانا کیسے ہوتا ہے۔ جیسے کل پرسوں کسی لیکچر میں نے آپ کو اپنے کسی کلائنٹ کی بات بتائی تھی کہ انہوں نے یہ چیز پوچھی میرے سے کہ ہمارے ذہنوں میں اس ترتیب سے کیوں نہیں رہتا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بہت دفعہ کی پریکٹس کی، آپ یقین کیجئے گا یہ اوپر جتنے رجسٹرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پریکٹس کر کے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن شریف کو الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنی دفعہ پڑھا، ریفرنس بکس رکھ کے۔ تفاسیر کے تو اللہ کا شکر ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ پڑھی جا چکی ہیں الحمدللہ۔ اب کیا تھا کہ ایک ایک لفظ پہ جب اتنی دفعہ نظر ڈلے گی، اتنی دفعہ اس پہ تحقیق ہوگی تو یقیناً وہ ذہن میں بھی رہ جائیں گے، اور وہ ہمارے جو ہیں آوازیں، جو ہمارے باڈی لینگویج ہے اس سے ظاہر بھی ہو رہے ہوں گے، اور یہی ہونا چاہیے کہ بائی ڈیفالٹ دین آپ کے اندر آ جائے۔
کہ آپ جو بھی کام کریں خود بخود وہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے. اب یہی ان آیات میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلی چیز تو دیکھیں وہی چیز ہے کہ قرآن کی سب سے پیاری بیوٹی. ہم نے بھی الحمدللہ 52 کتابیں لکھی، اس وجہ سے لکھنے والے کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یار گریڈ کیسے ہو. جیسے لبیک کو سمجھ آ گئی تھی نا، یہ شاعری سے بہت اوپر کی کتاب ہے. سامری جادوگر لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا نا، یہ جادو سے بہت اوپر کی چیز ہے. تو اسی طرح سے تھوڑا سا علم جو ہمارے پاس ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کتنی اعلیٰ کتاب ہے یہ، انسانی تخلیق کے قریب بھی نہیں ہو سکتی. آپ ایک مضمون لکھیں، آپ دوسرا لکھیں، کنٹرڈکشن ہو جائے گی. ایک دفعہ ڈاکٹر انور سجاد جو ہیں، یہ ان کے پاس ممتاز مفتی کے پاس منٹو کے پاس اپنا مضمون لے کے گئے. یہ ان دنوں کالج میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے لیا ڈرا کھولی، اس میں رکھ دیا اور کہتے ہیں دوبارہ لکھ کے لاؤ. انور سجاد دوبارہ لکھ کر لائے، ڈرا کھولی، اس میں رکھا، ایسے بند کیا، کہتے بیٹا دوبارہ لکھ کے لاؤ. کہتے ہیں جب 11 دفعہ ایسا کیا تو باہر آ کے میں بہت برا بھلا بولنا شروع ہو گیا. تو باہر منو بھائی بیٹھے ہوئے تھے. منو بھائی نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں انہوں نے تو بس بڈھوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، کسی نئے تخلیق کار کو آنے ہی نہیں دیتے، ایسا ہے ویسے. کہتے ہیں نوجوان تھا جو برا بھلا بول سکتا تھا. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا منو بھائی نے اور کہتے ہیں بیٹا آؤ اندر چلتی ہیں. گئے تو کہتے ہیں بھائی منٹو کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے لکھا ہے تو آپ کیوں نہیں پبلش کرتے؟ تو انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. کہتا انہوں نے ڈرا نکالی، سامنے رکھا، جو سب سے پہلے میں لکھ کے لے کر گیا تھا وہ رکھا. کہتا بیٹا آپ ریڈ آؤٹ کرو. کہتا وہ میں نے مضمون لیا جو 11 لکھ کے لاسٹ ڈے سے لکھ کے گئے وہ. کہتا بیٹا آپ یہ ریڈ آؤٹ کرو. کہتا دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. کہتے میں شرمندہ سا ہو گیا. کہتے نہیں بیٹا اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارا سمجھانا فرض ہے آپ کا. کیا ہو رہا تھا کہ پہلا جو آپ نے لکھا تھا اس میں میچورٹی نہیں تھی. ہم یہ چاہ رہے تھے اس لیول پر آپ آ جائیں جو آپ کا لکھا پڑھا جا سکے. اب میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، پہلے اور 11ویں میں کنٹرڈکشن آ گئی ہوگی. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی جگہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ کسی بھی 2 آیتوں کو لیں وہ ایک دوسرے کا کنٹرڈکشن نہیں ہوں گی. آپ کسی بھی 2 تھاٹس کا لیں وہ کنٹرڈکشن نہیں ہوں گی. آپ کسی بھی نظریے کا لیں وہ کنٹرڈکشن نہیں ہوں گی. تو پہلی آیت میں تو یہ قرآن کی بیوٹی بتا دی گئی. لیکن جیسے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے بائی پروڈکٹ ملتے ہیں. جیسے بھی میں لیکچر دیتا ہوں، اس کے لیے تحقیق کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، بائی پروڈکٹ کے طور پہ کیا ہوتا ہے، میرا دماغ الحمدللہ خود پاکیزہ ہو جاتا ہے، طبیعتیں میری خود بخود بہتر ہو رہی ہوتی ہے، زندگی خود بخود میرے مقصد پہ ڈھل جاتی ہے. یہ بائی پروڈکٹس ہیں. اسی طرح سے دیکھیں ہم کسی ایک آیت کو پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی آیت میں سے کتنا کچھ پرسنالٹی کے لیے نکل آتا ہے. حالانکہ ٹاپک ہمارا یہ نہیں تھا. اس سے اگلی جو لائن ہے وہ ٹاپک ہے جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. آپ نے اگر کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو بار بار دہرائیں. وہ آپ کو اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ریہیبلیشن تھراپی میں نے ایک ڈیزائن، کوگنیٹو ریہیبلیشن بیہیویئر تھراپی کے نام سے میں نے ایک تھراپی ڈیزائن کی تھی. میں اس کو اب تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اب کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے برین کے اندر یہ پاتھ بن گیا، صحیح ہوگی، یہ کوئی بھی ایک لائن آپ نے ڈال دی، یہ پاتھ بن گیا آپ کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا پاتھ بنانا ہے. تو میں ایک دفعہ لائن لگاؤں گا نہیں نظر آئے گا، تو میں نے کیا کہ یہ 2 3 4 5 6 ایسے دوہرائی لائن اس کے اوپر. اب آپ دیکھیں پرانی لائن ختم ہوگی، نئی لائن بن گئی. یہی ہمارے کو برین کے اندر کرنا ہوتا ہے. صحیح، کوگنیٹو ریہیبلیشن پاتھ. ریہیبلیشن مین دوبارہ سے ڈیزائن کرنا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اچھے مضامین ہیں اسے بار بار دہرانا ہے. اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں بچوں کے سامنے بری باتیں نہ دہراؤ. جیسے آپ بولو بیٹا گانا نہیں گاتے، بیٹا یہ بےہودگی کا کام نہیں کرتے، بیٹا گالی نہیں دیتے. آپ کیا دہرا رہے ہو؟ آپ گالی دہرا رہے ہو، آپ گانا دہرا رہے ہو. اس کے برین میں پاتھ کیا بن رہا ہے؟ گالی گانا، گالی گانا، گالی گانا. آپ نے تو الٹ کام کر دیا. آپ اس کے سامنے اچھی باتیں کریں نا. الحمدللہ جس بھی محفل میں میں بیٹھتا ہوں کوئی کبھی غیبت کرنے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں ہم اس کے علاوہ اچھی بات بھی تو کر سکتے ہیں. گھر پہ اگر کوئی بھی بات ہونے لگتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر ہم کسی دینی مسئلے کو ڈسکس کر لیں
آج کے کسی پرابلم کو شریعت پہ ڈسکس کریں، اس کی وجہ کہ میں چاہتا ہی نہیں کوئی ایسی چیز بار بار دہرائی جائے کہ برین میں وہ بات بن جائے. اب ٹی وی پہ جو بچیوں کے واقعات چل رہے ہیں برائی کے، انہیں بار بار دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کا کام ہے کرنا، اس لفظ کو ہٹا دیں، اس ایکشن کو ہٹا دیں، اس کے علاوہ متبادل لفظ بالکل آپ ظاہر کریں. اب اس کیس کو کوئی نام دے دیں، آرٹیفیشل نام دے دیں، اور کہیں یہ کہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب کیا ہوتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کے دماغوں میں بھی آ رہا ہے. آپ یقین کیجئے اسکول میں 7ویں 8ویں کی لڑکیاں لڑکے ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں آپ بات بتا دی، ان کا اعصاب اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس اعصاب کے ساتھ ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں. اب دیکھیں مضامین بار بار دہرانے ہیں، کون سے؟ اچھے والے. برے والے دہرائیں گے برا پات بن جائے گا، اچھے والے دہرائیں گے اچھا پات بنے گا. اور برین آپ سے ایکشن کرواتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اچھا پات دیں گے، باڈی اچھا ایکشن کرے گی، برا پات دیں گے، باڈی برا ایکشن کرے گی. اب نیچے میری نبی جو ہیں وہ قرآن کی عملی حالت ہیں، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا. فرمایا تم تعلیم دو اور آسانی کرو، تنگی نہ کرنا. آگے کیا فرمایا؟ جب تجھے غصہ آئے جب خاموش ہو جا، جب تجھے غصہ آئے خاموش ہو جا. آپ میرے نبی کی زندگی کو اسٹڈی کریں، جہاں بات میں وزن ڈالنا ہوتا تھا وہ دہرایا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اب ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے آمین آمین آمین، دہرایا جاتا ہے اسے. اب دیکھیں یہاں پہ آج کے لیکچر میں ہمیں کیا حاصل ہونے جا رہا ہے. ہم رمضان کے اینڈ کی طرف چل رہے ہیں. بہت سو نے ہمیں کہا کہ رمضان جیسی سیریز دوبارہ کوئی شروع کریں، یا آپ کوآرڈینیٹرز کو میسج ڈال دیں، اس لیے کہ میرا اسکیجول وہی ڈیزائن کرتے ہیں. ویسے الحمدللہ کمنگ میری ورکشاپ جو آ رہی ہیں وہ بہت بہت زیادہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہیں. انہیں اٹینڈ کریں، انہیں سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. اب دیکھیں کیا ہے کہ 2 باتیں حاصل ہیں، اس کے بعد میں کنکلوژن کی طرف چلا جاؤں گا. آپ نے مضامین دہرانے ہیں لیکن برے والے نہیں. برے الفاظوں کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کر دیں، اس کے متبادل اچھے اچھے الفاظ لے کر آئیں، اچھی اچھی مثالیں لے کر آئیں، اچھی اچھی دلیلیں لے کر آئیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ میں آپ کے ارد گرد کتنی تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کمیونیکیشن کی اس ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو اس سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.